زمان ہے جو بہت پرانی تھی اور جس میں صرف ریت و رواج ہے اور باقی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے اس کے برعکس ہے۔ ہم نے عربی زبان کی صحیح تصویر اگرچہ ہم ہندوستان میں ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں، برادران وطن کے سامنے کبھی رکھی ہی نہیں اور رکھنے میں ہم قاصر رہے ہیں۔ دیکھیے، عربی زبان 23 ملکوں کی زبان ہے اور یہ ملک میڈیٹرینین سے لے کر کے گلف تک آباد ہے۔ اس کے بولنے والوں کی تعداد 422 ملین ہے اور اس سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اگر کمپیئر کریں اپنے ملک عزیز سے، ہندوستان سے، ہمارا ایک ملک ہے جس میں 22 زبانیں بولی جاتی ہیں اور دوسری طرف دیکھیں 23 ملک ہیں جہاں ایک زبان بولی جاتی ہے، اور ان ملکوں میں رہنے والے 95% لوگ اپنے زندگی کا تمام کاروبار، نوکری، پڑھائی، بزنس، کمیونیکیشن، وہ تمام چیزیں عربی میں کرتے ہیں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ عربوں میں ایک ایسی جنریشن پیدا ہو گئی ہے کہ جو ہم سے بھی اچھی انگریزی جانتی ہے، ہم سے کیا، وہ انگریزوں سے بھی اچھی انگریزی جانتی ہے۔ 422 ملین کے علاوہ اگر پورے دنیا میں مسلمانوں کی تعداد لیں تو 1.72 بلین۔ جب پوری دنیا کی آبادی 7 بلین ہے، ان میں سے آپ کا حصہ کیا ہے؟ 1.72 بلین۔ اس اعداد و شمار کو آپ دانت سے نہ پکڑ لیں، آپ ڈیفرنٹ مراجع کی طرف جائیں گے، مصادر کی طرف جائیں گے، آپ کو الگ الگ اسٹیٹسٹک ملے گی۔ تو 1.7 بلین، 7 ملین میں سے 1.7 بلین ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ مسلمان اپنے بچے کو بچپن میں ضرور عربی پڑھانا چاہتے ہیں۔ ان کی خود خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے عربی پڑھ لوں۔ یہی نہیں، UN کی 6 زبانوں میں سے جو آفیشیل زبانیں ہیں ان میں سے ایک زبان عربی بھی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو عربی کا ایک بہت گلوریس پاسٹ ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ یونانی تہذیب کو عربوں نے 200 سے لے کر 250 سال تک کس طریقے سے اس کا ٹرانسلیشن کیا، اس میں ریسرچز کیے، اور یہ جو دنیا کی وراثت تھی اس کو دنیا تک، باقی دنیا کو کس طرح انہوں نے منتقل کیا ہے بغیر امانت داری کے ساتھ۔ تو عربی کا ایک بہت بڑا گلوریس پاسٹ ہے، بہت زبردست ہے، جس کو ہم لوگ بچا نہیں سکے بغداد کے گرنے کے بعد۔ جب گلوبلائزیشن شروع ہوا تقریباً 30-40 سال پہلے، اور اس زمانے میں عراق میں رہا کرتا تھا، اور لوگ بولتے تھے کہ اب گلوبلائزیشن شروع ہو گیا ہے، تو میں اپنے آپ پہ بہت خوش ہوتا تھا کہ جب گلوبلائزیشن شروع ہوگا تو انڈیا چیپ کنٹری ہے، ہمارے وہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، ہمارے لوگ پوری دنیا کو راہ دکھائیں گے، اس لیے کہ امپلائمنٹ میں ہم کو سب سے زیادہ جگہ ملے گی۔ لیکن افسوس سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب گلوبلائزیشن آیا اور میں عراق میں رہتا تھا، عراق سے باہر واپس آیا انڈیا میں، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ ہم پوری دنیا کو لیڈ کرتے۔ ایجوکیشن کئی طریقے کا ہے۔ ایک ایجوکیشن ہوتا ہے الٹریسی کے لیے، کہ صرف لکھنا پڑھنا سکھا دیا جائے۔ ایجوکیشن کے معاملے میں جو ترقی ہوئی ہے اس کے بارے میں 2-3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں تقریباً ان باتوں کو ہر جگہ کہتا ہوں۔ اگر آپ ہیومن ہسٹری کو دیکھیں تو انسان تو بلین ایئرس اگو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ آیا اس دنیا پر، لیکن جو اس نے کمیونیکیشن سیکھا ہے، کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے جو کوگنیٹو ریولوشن ہوا ہے، جو اس نے ایک دوسرے سے بات کرنا سیکھا ہے۔ اب وہ کس زبان میں بات کیا ہے، کیسے کیا ہے، کتنی اس کے لینگویج میں طاقت تھی، یہ ابھی اندازہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہسٹری بتاتی ہے کہ 15,000 سال پہلے انسان نے کمیونیکیشن کا فن سیکھا ہے ایک دوسرے سے، اور جب انسان نے ایک دوسرے سے بات کرنا سیکھ لیا پھر اس کی ترقی بڑھنی شروع ہو گئی۔ 12,000 سال پہلے انسان نے کھیتی باڑی، زراعت کو سیکھا، زراعت کا پیشہ لیا، لیکن زراعت چلی آئی 18ویں صدی تک،
پھر انسان نے کیا کیا, بڑے سارے ترقی ہوئی, میں اس کو چھوڑتے جا رہا ہوں. پھر وہاں انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے, اور جو کنٹری انڈسٹریل ریولوشن میں آئی, سب سے پہلے ان لوگوں نے کیا بنایا, شپ بنائے. اور جن ملکوں نے شپ بنا دیا وہ سمندر کو پار کیے, وہ دوسرے ملکوں میں جا کر کے اپنی کالونی بسا لیا. اب آپ دیکھیں گے کہ یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملک جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی, وہ اسی شپ کے ذریعہ تمام بر صغیر میں, ہندوستان میں کہیں انگریز ہیں تو کہیں پرتگیز ہیں, تو کہیں دوسرے ملکوں میں جائیے تو ہالینڈ کے لوگ ہیں, کسی ملک میں جائیے تو فرانس کے لوگ ہیں, کہیں اٹلی کے لوگوں کا جو ہے دبدبا ہوا, ان لوگوں نے اپنی کالونی بنائی. تو ان ملکوں نے علم کے بھروسے آ کر کے پوری دنیا پر تقریباً, جیسے مسلمانوں کا تقریباً آدھی دنیا پر حکومت تھی, ایسے انگریزوں نے بھی. انگریز کی حکومت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کبھی سورج نہیں غروب ہوتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جو بھی چیز دنیا میں آئی ہے اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے. کسی کو جو ہے یہاں دوام نہیں ہے, ہر چیز کو زوال ہے. تو 200-250 سال سے زیادہ کوئی حکومت نہیں رہ سکی. آپ کسی کی بھی ہسٹری کو دیکھیں گے, زیادہ زیادہ کوئی 300 سال رہا. پھر اب اس زمانے میں اگر آپ آئیں گے, جو زمانہ ہمارا ہے, تو اس میں اب جو اچھے ملک ہیں, جو ترقی پسند ملک ہیں, ان کے وہاں کار نہیں بنائی جا رہی ہے, ان کے وہاں فریج نہیں بنایا جا رہا ہے. آپ امریکہ میں دیکھیں تو صرف اور صرف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر کام کر رہے ہیں, اور سب سے بڑی کمپنی کیا ہے, گوگل ہے, مائکروسافٹ ہے, ایپل ہے. یہ تمام کمپنیاں پوری دنیا پر بھاری پڑ رہی ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے معاملے میں سن 1951 میں تقریباً کچھ علماء نے اس بات پر غور و فکر کرنا شروع کیا کہ ہم ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی کوئی چیز ہے جو کمپیوٹر کے ذریعہ کیا جا سکتا ہے. 2-4 آرٹیکل لکھے گئے, اور پھر اس کے بعد ریسرچز شروع ہوئی. یہ یورپ میں چلتا رہا, اور ایک سن 1980 کے دہائی تک آتے آتے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کافی آگے بڑھ گیا. 1980 کی دہائی میں چائنا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے معاملے میں داخل ہوتا ہے, اور آج دیکھیے چائنا امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے. تو میں جن نوجوانوں سے مخاطب جن سے ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارا بھی مستقبل ہے, اس ملک کے مستقبل ہے, ملت کے مستقبل ہے. بغیر تعلیم کے آپ نہ ملک کی قیادت کر سکتے ہیں اور نہ تو اپنی ملت کا کر سکتے ہیں. ایجوکیشن, اگر آپ قرآن میں جائیں تو قرآن کے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے, اور اللہ کی جو قرآن میں جو چیزیں آئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. تو جس کو حکمت آ جاتی ہے, جس کو علم آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خیر کثیر دیتے ہیں. اب ہم غلط فہمی میں نہ رہیں, ہم کافی جو ہے غلط فہمی میں رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں, ہم بہت بڑے دانشور ہیں, ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. میرے عزیزو, اگر آپ دانشور ہیں, علم ہے آپ کے پاس ہے, تو آپ کو خود طاقت آنی چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو طاقتور نہیں محسوس کر پا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں اور جو حقیقت ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہا ہے, اور آپ کا کچھ نہیں جاتا ہے. آپ اس کو کوشش کرو کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ میچ کریں. میں لوٹتا ہوں عربی زبان کی طرف. کچھ سال پہلے UK کی ایک آرگنائزیشن ہے, اس نے تمام دنیا کا, جب گلوبلائزیشن ہو رہا تھا تو ریسرچ کیا. تو اس کا کہنا ہے کہ گلوبلائزیشن جب آئے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی لینگویجز, ریجنل لینگویجز, ورنیکولر لینگویجز, یہ تمام مٹ جائیں گی, اور دنیا میں صرف 8 لینگویجز باقی رہیں گی جو پوری دنیا کی قیادت کریں گے, اور عربک ان میں سے ایک ہے. اور عربی زبان کا, اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا ہے, وہ کبھی مٹ نہیں سکتی ہے, چونکہ اس کے اندر ہمارا مذہب دین اسلام ہے. تو انشاءاللہ عربک کا آگے چل کر کے بھی بہت برائٹ فیوچر ہوگا. آپ سے پھر میں ایک مرتبہ اعادہ کرتا ہوں کہ عربی کے بولنے والے جن کی مدر ٹنگ ہے ان کی تعداد 422 ملین ہے, لیکن عربی کے پڑھنے والے, اس سے ڈیل کرنے والے 1.72 بلین آدمی ہیں پوری دنیا میں.
میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ عربوں کے 23 ملک ہیں. اب افادیت پر آئیے. عربوں کے 23 ملک ہیں. اب آپ یہ سوچو کہ 23 ملک میں ہندوستان میں ان 23 ملکوں کی ایمبیسیاں ہیں. اب اگر جائزہ لیں تو کیا ان 23 ملکوں میں ہمارے پروڈکٹ کام کر رہے ہیں؟ صرف چند ایمبیسیاں ہیں کہ اس میں چند پوزیشنز پر ہمارے عربی جاننے والے کام کر رہے ہیں. تو اب یہ ہم سے کیا پتا چلتا ہے؟ کسی بھی ایمبیسی میں آپ دیکھ لیجئے, وہاں کا سیکریٹری اگر عربی جاننے والا ہے تو میں اسے سلام کرتا ہوں. اگر کسی بھی یونیورسٹی میں اچھی پوسٹوں پر جو انویسٹر کو صلاح دیتے ہیں, جو ان کے بزنس کو دیکھتے ہیں, جو ان کے منسٹریوں سے جو ہے خط و کتابت کرتے ہیں, 2 4 5 کے علاوہ جن کو میں انگلیوں پر گر سکتا ہوں, وہ ریلی میرے نزدیک قابل مبارکباد ہیں. باقی جگہوں میں تمام انگریزی داں لوگ وہاں موجود ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم ڈینگنا بند کریں اور کوشش کریں کہ پہلے ان کو کریں. پھر آپ دیکھیے کہ ان 23 ملکوں میں ہمارے لیے بزنس کا کتنا اسکوپ ہے, ڈپلومیٹک لیول پر, کلچرل لیول پر, بزنس لیول پر. یہاں اتنی کھپت ہے کہ ہم افراد نہیں تیار کر سکتے ہیں کہ یہ تمام لوگ ہمارے ملک کے ایمبیسڈر ہوں گے. اب آپ اس کی ضرورت دیکھو کہ عربی کا ہو کہ 1.72 بلین کو آپ کو پڑھانا ہے. 23 کنٹری جو ایک ہیوج بلاک بنتا ہے, اور ان کے جغرافیکل ایریا دیکھیے, میڈیٹیرین سے لے کر خلیج تک, یہ کتنا بڑا ایریا ہے. ان کا پاپولیشن بہت کم ہے, لیکن اگر زمین کے اعتبار سے دیکھیں, اگر آپ ایک چھوٹا سا ملک لیبیا لے لیں جس کی پاپولیشن آج 6-7 ملین سے زیادہ نہیں ہے, جو دلی کے پاپولیشن سے بھی کم ہے, وہ ہندوستان کی آبادی میں تقریباً آدھے کے برابر ہے. عراق کو لے لیں, سعودی عرب کو لے لیں, یہ ہندوستان کے 2/3 کے برابر ہے. تو یہ ملک کتنے بڑے بڑے ہیں, اور آپ کے لیے کتنے کام کرنے کے مواقع فراہم ہے کہ جہاں آپ جا سکتے ہیں. دیکھیے انڈیا جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ان تمام عرب ملکوں سے کہیں آگے ہے, اور خاص طور سے میڈیکل سائنس میں تو ہم بہت ہی آگے ہیں. اور ایک زمانے سے ہمارے ہاسپٹل ورلڈ کلاس کی جو ہے سروسز دے رہے ہیں. جو لوگ یورپ جاتے ہیں, اور خاص طور سے عرب ایمبیسڈرز, وہ آ کر کے ہم سے کہتے ہیں کہ جب میں امریکہ اور یورپ جاتا ہوں تو وہاں کے یونیورسٹیوں میں, وہاں کے ریسرچ انسٹیٹیوشنز میں, وہاں کے ہاسپٹلس میں ہم تمام اچھی جگہوں پر بڑے بڑے انڈینس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں. لیکن جب ہم ہندوستان میں آتے ہیں تو اس کا فقدان ہے. تو آپ دیکھیے یورپ, تمام دیش کے لوگ ہم لوگوں سے متاثر ہیں, اس لیے کہ ہمارے سائنٹسٹ, ڈاکٹرز وہاں موجود ہیں. اور وہ ڈاکٹرز جب ان کو واپس آئے ہیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو. دلی میں ایک ادارہ ہے MIT, اس کے مالک ہیں بلوندر سنگھ. ان کے بارے میں ہندوستان ٹائمز میں ایک آرٹیکل آیا. اس میں آیا تھا کہ بلوندر سنگھ کے والد سنسکرت کے ٹیچر تھے. ان کی اہلیہ جو ہیں امیتا, ان کے والد بھی سنسکرت کے ٹیچر تھے, وہ آگرہ یونیورسٹی میں تھے. جب بلوندر سنگھ انجینئرنگ کیمیکل میں پاس کر کے جرمنی گئے تو انہوں نے کافی اچھا فارچون بنایا اور وہ جرمنی میں سیٹل ہو گئے. جب ان کی شادی امیتا سے ہوئی تو وہ وہاں لے گئے, اور اس وقت ان کے پاس فارم ہاؤس تھا تقریباً 2-2.5 ایکڑ میں جرمنی کے اندر. وہ بڑی محنت سے کام کرتے تھے. پھر جب ان کا بڑا بچہ پڑھنے لائق ہوا تو بلوندر سنگھ نے سوچا کہ اگر اس ملک میں ہمارا بچہ پڑھتا ہے تو وہ جو ہماری سنسکرتی ہے, جو ہمارا کلچر ہے, وہ اس سے بے خبر رہے گا. تو وہ اس کے لیے ہندوستان آئے, اور ہندوستان میں اچھے اسکولوں میں بچوں کے جو لوگ ایڈمیشن کروائے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں, جو ان کو دشواریاں پیش آتی ہیں, وہ لوگ وہی لوگ جانتے ہیں. ایسی ہی دشواری بلوندر سنگھ کو بھی پیش آئی. تو ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا کلک کیا کہ ہاں, ہمارے جیسے کتنے لوگ ہوں گے جو یورپ میں رہتے ہوں گے, اپنے بچے کو کلچر سے آشنا کرانا چاہتے ہوں گے, ہندوستان میں تعلیم دینا چاہتے ہوں گے, ان کو اسکول نہیں ملتا. تو انہوں نے پہلا MIT اسکول ساکیت میں کھولا, اور وہ زبردست طریقے سے کامیاب ہوا. پھر انہوں نے نوئیڈا کا جو ہے دوسرا اسکول کھولا, یہ بھی زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوا. پھر انہوں نے یونیورسٹی کھولا, اور یہ جو آرٹیکل میں نے پڑھا ہے وہ تقریباً 8-10 سال پہلے کا آرٹیکل ہے. اس زمانے میں ان کی ویلیو جو تھا وہ 5-6 ہزار کروڑ روپے سے زیادہ ہے.
ایک فرد واحد. اب میری آواز کو جو لوگ سن رہے ہیں, اگر بلوندر سنگھ کر سکتے ہیں تو مدرسۃ الاصلاح کا ہر بچہ 5-6 ہزار کروڑ کا خدمت کر سکتا ہے. جب آپ اسکول کھولتے ہیں, اچھی تعلیم دیتے ہیں اس سے لوگ, تو آپ کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آپ کا آخرت بھی. آپ اس پر ضرور سوچیں کہ کس چیز کا مارکیٹ میں, آپ مارکیٹ اکانومی کے زمانے میں رہ رہے ہیں, آپ یہ دیکھو کہ اس مارکیٹ میں کس چیز کو بیچا جا سکتا ہے, کس چیز کے لوگ گراہک ہیں. اور جب آپ کا اسکول ہوگا تو اسلامی اقدار, اس کے اخلاق, جو چیز آپ پہنچانا چاہتے ہیں, وہ نظام کو چھوڑ دیجئے, آپ اس کو جو پریئر ہوتا ہے اس کے بعد پہنچا سکتے ہیں, اپنے کلچر سے آشنا کر سکتے ہیں. لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب میں اپنے مذہب کو دیکھتا ہوں, کوئی ایسا مذہب دنیا کا نہیں ہے کہ جس کا جو پہلی آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلا حکم دیا ہم کو کرنے کے لیے, کہا اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا, ایک آیت میں اقرا, ایک آیت چھوڑ کر کے پھر اقرا. اللہ کے ذہن میں ہمارے لیے کتنا امپورٹنس رہا ہوگا تعلیم کا. اب آج کی دنیا میں اگر کوئی مسلمان 60 سال کا ہے, 50 سال کا ہے اور اس نے پڑھا نہیں ہے, تو وہ مسلمان کا نام تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کا پہلا حکم نہیں مانا اور بعد میں جو حکام آئے اس کو مان لیا, اور آج تک بھی اس پہلے حکم کو ماننے کا اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے, کوئی موقع نہیں ہے. تو یہ بہت ہی ہمارے لیے شرمندگی اور ندامت کا مقام ہے. ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے. ہمارا مذہب وہ مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے, وہ صرف ہمارے برادران وطن کے لیے نہیں آیا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے تو دوسرے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن پورے انسانیت کی ہے, جتنا آپ کی ہے اتنا ہمارے برادران وطن کا ہے, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. قرآن پر سب کا برابر کا حق ہے, اسلام پر سب پر برابر کا حق ہے. لیکن ہم اسلام کے حامل جو دعوے دار ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم عربی جانتے ہیں اور عربی کے لیے ریلی بہت کوتاہیاں ہیں. جن لوگوں کو آج کے زمانے میں, دیکھیے آج سے 10-15 سال پہلے آپ نہیں کر سکتے تھے, لیکن آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے آج میں اپنے کمفرٹ زون سے بیٹھ کر کے مدرسۃ الاصلاح کے بچوں سے مخاطب ہوں. تو آج آپ کے پاس بہت زیادہ اپارچونٹی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. ایک چیز میں ہی بتاتے چلوں, لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. ایجوکیشن جب بھی شروع ہوا ہے, اور یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں, اور جب یہ موضوع آئے گا تو میں پھر دہراؤں گا, ایجوکیشن جو شروع ہوا وہ وربل شروع ہوا, وربل شروع ہوا. آدمی زبانی تعلیم دیتا تھا, اس کے پاس لکھنے پڑھنے کا کوئی کچھ بھی نہیں تھا. پھر انسان نے اس نے جو ہے حروف ایجاد کیا, پھر اس نے لکھنا شروع کیا. اب وہ لکھتا کیسے تھا آپ دیکھیں, خلافت عباسیہ تک اور بھی زمانے تک چمڑے کے اوپر جو ہے پیغامات جاتے تھے خلفاء کا, اور اس کو دیکھا جاتا تھا. اب بتائیے چمڑا کتنی قیمتی چیز ہے, اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد جب کتابوں کا جب کاغذ ایجاد ہوا تو دنیا میں, پوری دنیا میں 10-5 کتابیں تھیں. وہ بادشاہوں کے خزانوں میں رکھی جاتی تھی. بادشاہ کے جو لاکر ہوتا تھا وہ اس میں کتابیں ہوتی تھی, اور ان کتابوں میں کچھ نہیں تھا, کچھ مورل باتیں تھی, کچھ حکمت تھی. ایجوکیشن اتنے آگے نہیں گیا تھا. پھر جو وربل شروع ہوا وہ کتابوں پر آیا. اب کتاب اتنا زیادہ ہو گیا, اتنی زیادہ کتابیں ہو گئی 20ویں صدی میں آ کر کے. اور اب جا کر کے جب میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا تو ہندوستان میں عربی کی بہت زیادہ کتابیں نہیں تھیں, یہاں تک کہ ڈکشنریاں بھی نہیں تھیں. لیکن ابھی 5-6-7-8 سال پہلے کی بات بتاؤں, میرا ایک اسٹوڈنٹ جو آج کل جن کا نام ڈاکٹر سماما ہے, وہ سعودی ایمبیسی میں کام کرتے تھے, اور جب ان کا ایگنو میں تقرر ہوا ایز اے لیکچرر, وہ میرے گھر آئے اور میرے لیے گفٹ لے کر کے آئے. انہوں نے کہا سر میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا ہے؟ کہا یہ ہارڈ ڈسک پر میں نے 10,000 کتابیں لوڈ کر دیا ہے. یہ عربی کی تمام کتابیں, پرانی کتابیں, کہاں کی جو نوادرات میں چیزیں وہ بھی اس میں ہیں. میں نے کہا بھائی اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا سر میں قیمت نہیں لوں گا. میں نے کہا میرے عزیز کم سے کم ہارڈ ڈسک کی تو قیمت لے لو. خیر انہوں نے 10,000 کتابیں مجھے ہارڈ ڈسک پہ دے دیا. یہ چیز میرے عزیزوں پرانے زمانے میں پاسبل نہیں تھا, یہ اسی زمانے میں. اور اب ہارڈ ڈسک پہ نہیں,
اگر آپ واٹس ایپ گروپ سے جڑے ہوئے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے واٹس ایپ گروپ پر کئی ہزار کتابیں آئے دن لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں. تو اب کیا ہے, ایجوکیشن کا ایکسپلوژن آف دا نالج ہے. جو ایجوکیشن میرے پاس ہے وہی میرے اسٹوڈنٹ کے, جو کتابیں میرے پاس ہیں وہی میرے اسٹوڈنٹس کے پاس ہیں, وہی میرے دوستوں کے پاس ہے. اب کمی کہاں ہے؟ صرف میری کمی ہے کہ جو میں اس کو پڑھ نہیں پا رہا ہوں. اب میں یہاں سے چھوڑ کر کے تھوڑا سا کودتا ہوں. پہلے ایجوکیشن کیا تھا؟ وہ ٹیچر بیسڈ تھا. وہ گرو کے پاس آدمی جاتا تھا, شیخ کے پاس جاتا تھا, اس کے وہاں قیام کرتا تھا, اس کی حلقے میں بیٹھتا تھا. جب کتاب آ گئی تو وہ کتاب کی نالج لوگ کہنے لگے کہ اب گرو کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, اب مدرسے بنائے جائیں, لوگوں کو اس مدرسوں میں پڑھائی جائے. کتاب بیسڈ ایجوکیشن ہو گیا. جو گرو بیسڈ ایجوکیشن تھا, وہ استاد بیسڈ ایجوکیشن تھا, وہ بک بیسڈ ایجوکیشن ہو گیا. اور آج کے زمانے میں اگر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, کوئی ایسی کتاب نہیں ہے, الکتاب المقروء, کتاب سمعی, کتاب بصوت, اس کے نام سے ہزاروں کتابیں. اگر آپ جاہز کو پڑھنا چاہتے ہیں, یعنی آپ یہ سوچیں اگر بخلا آپ پڑھیں تو کم سے کم آپ کو 1 مہینہ لگ جائے گا بخلا کو پڑھنے میں. لیکن بخلا, کتاب البخلا اب یوٹیوب کے اوپر لوڈ ہے, سمعی کتاب مسموع کے نام سے. آپ اس کو 1.5-2 گھنٹے کے اندر پوری کتاب سن سکتے ہیں, 3 گھنٹے کے اندر. اگر آپ آدھے گھنٹے کا سیشن بنائیں تو 2-3 دن کے اندر آپ کی یہ کتاب ختم. اور انٹرسٹنگ وے میں آپ چلتے ہوئے, بس میں بیٹھے ہوئے. اب آج دیکھیے زمانہ, تو جو جس زمانے میں رہتا ہے اس طریقے کا ایجوکیشن فالو کرتے ہیں. اب میں اپنی بات یہاں سے دوسری طرف گھمانا چاہوں گا. ایجوکیشن 2 طریقے کا ہے, آپ اس کو دل نشیں کر لیں. ایجوکیشن کیا ہے؟ 2 طریقے کا ہے. آج پوری دنیا کی ایجوکیشن, یعنی ہمارے یونیورسٹی میں, IITs میں, سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایجوکیشن دیا جائے جس کی مارکیٹ کے اندر ضرورت ہو. غور سے سنیے گا, ہم مارکیٹ کے ضرورت کے حساب سے اپنے ایجوکیشن کو مولڈ کر رہے ہیں. لیکن کچھ ایسی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, امریکہ, چائنا, سنگاپور, کوریا, ساؤتھ کوریا, ان کے وہاں کیا کوشش چل رہی ہے, ان کے وہاں کیا ریسرچ چل رہا ہے. ہم کون سا ایجوکیشن پیش کریں جس سے مارکیٹ کا رخ تعین ہو جائے. وہ مارکیٹ کے لیے نہیں پیدا کر رہے ہیں, وہ مارکیٹ کا رخ تعین کرنے کے لیے. مثال کے طور پر میں اپنی بات کو واضح کروں, جب ہمارے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں تھا تو ہم اب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بینکنگ کیسے کریں, اپنی ایجوکیشن کیسے کریں, ہم ایسے کیسے کریں. کچھ لوگ ایسی ایجوکیشن پیدا کر دے رہے ہیں کہ جس سے مارکیٹ کا رخ پیدا ہو جا رہا ہے. مثال کے طور پر جب آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں تھا, کمپیوٹر آیا, اور اس زمانے میں سوچتے ہیں بہت پہلے کمپیوٹر آیا ہے, سن 1900, اس کی تاریخ میں نہیں کر رہا ہوں, میں 85 میں عراق گیا ہوں اور 86 سے کمپیوٹر استعمال کرنا شروع کر دیا ہوں عراق میں. اس کا بڑا محدود استعمال تھا, پھر اس نیٹ وغیرہ نہیں تھا, ٹیلیکس کے ذریعہ ساری انفارمیشن بھیجی جاتی تھی. میرے کمپنی میں ایک صاحب آئے جو سب کنٹریکٹ لیے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میرے والد کے پاس جاپان میں موبائل ٹیلی فون ہے. تو اس زمانے میں انڈیا میں لینڈ لائن بھی نہیں تھا, اور لینڈ لائن جو ہے ایک, یعنی آپ سوشل کا اسٹیٹس کا ایک رمز ہوا کرتا تھا. عراق میں بھی نہیں تھا بہت زیادہ ٹیلی فون. تو ان کے پاس اس زمانے میں, آپ سوچو 85 میں ان کے والد کے پاس یہ ٹیلی فون تھا جس کو کہتے ہیں موبائل. تو ہم لوگ سوچتے تھے کیسے بات ہوگی, کیا ہوتا ہوگا. جب میں عراق میں تھا تو آرٹیکل پڑھا کرتا تھا کہ آنے والے دنوں میں کمپیوٹر ٹرانسلیشن کرے گا. میرے دماغ میں یہ چیزیں نہیں آتی تھی, کمپیوٹر کیسے ٹرانسلیشن کرے گا. اور آج دیکھیے کہ آپ تمام لوگ, ہم بھی گوگل ٹرانسلیٹ کو یوز کر رہے ہیں. اب ایسے پروگرامز آ گئے ہیں کہ آپ کمپیوٹر پر بولیں گے اور کمپیوٹر اس کو ٹائپ کرتا ہوا جائے گا. دنیا کہاں چلی گئی ہے. تو ہمارا ایجوکیشن فرنٹیئر میں ہونا چاہیے. کوشش تو مسلمان کا ہونا چاہیے, اس لیے کہ آپ امت اقرا ہیں اور دوسری کوئی امت اقرا نہیں ہے. 250 سال تک جو حکمت, فلسفہ, ادب, جس کو دنیا جو ہے, جس کو یونانیوں نے مدفون کر دیا تھا, جو کہیں مل نہیں رہا تھا, عربوں کا یہ بہت بڑا کمال ہے, بہت بڑا ان کا احسان ہے
کہ انہوں نے دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا. 250 سال تک وہ علم کے ٹارچ بیئرر تھے, وہ ایجوکیشن کے, نالج کے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحکمہ ضالۃ المومن. ہم سے اچھی آپ جانتے ہیں اس کی تشریح. اور آج کا ہر مسلمان گھنٹوں بول سکتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, لیکن ہمارے علم میں اور عمل میں جوڑ کہاں ہے؟ کوئی بھی علم جس پر عمل نہ ہو وہ بیکار ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو ایجوکیشن کیا ہے. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ مارکیٹ کے حساب سے ہو جائے, اور دوسرے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ مارکیٹ کا رخ موڑ دیں. دنیا کہاں جا رہی ہے؟ تو اب آپ دیکھیے آنے والے دنوں میں آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں, اور یہ کہا جا رہا ہے, میں نے آپ سے بتا دیا کہ دنیا کی تمام لینگویجوں میں سے جو 8 لینگویجز دنیا میں زندہ رہیں گی ان میں سے ایک عربک ہے. عربک کا امپورٹنس کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتا ہے. یہ آپ کے لیے اپارچونٹی ہے, خاص طور سے مدرسوں کے لیے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا ٹائم اسپیس, ہمارا بچہ کیا پڑھ کے جا رہا ہے, کتنی چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہے, اس کے اوپر ہم ریسرچ کریں, اپنے ایجوکیشن کو بہت ہی کنسائز کریں, اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع فراہم کریں. یونیورسٹیوں کو اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ کیسے پڑھاتے ہیں. ہمارے طرف 2 طرح کوشچن ہے, وہ ہے عربک ایز اے مین, عربک ایز اے مین. تو عربک ایز اے مین وہ ہندوستانیوں کے بہت کم لوگوں کا ہے کہ جو لوگ عربک میں BA کریں, PhD کریں اور جا کر کے استاد بنیں. لیکن عربک ایز اے مین تمام ہندوستانی کو پڑھنا چاہیے. عربک ایز اے مین کا مطلب ہوتا ہے ایک ڈاکٹر ہے وہ عربی پڑھ لے, ایک انجینئر ہے, ایک پروفیسر ہے, یعنی دنیا کے جتنے بھی پروفیشن ہیں دنیا کے, ان تمام لوگوں اگر عربی پڑھ لے تو ان کی امپلائبلٹی صرف ہندوستان میں نہیں ہوگی بلکہ ان کا مارکیٹ 23 ملک اور ہو جائے گا. اور جن لوگوں نے دنیا کے بارے میں بتایا ہے کہ آگے چل کر کے امپلائمنٹ کا کیا فیوچر ہوگا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بڑھے گا ویسے ہیومن ریسورسز کم ہوتا جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہوائی جہاز بغیر پائلٹ کے چل رہا ہے, ٹرین بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہے. کوشش یہ ہو رہی ہے دنیا میں کہ گاڑیاں بھی بغیر ڈرائیور کے, آپ کی کار بغیر ڈرائیور کے چلے. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جہاں ہم پیٹرول استعمال کر رہے ہیں اب سولر انرجی سے چلے. ابھی پچھلے سال ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی, میں اس میں ٹرانسلیشن کر رہا تھا, اور وہاں 5G کے ذریعہ ہو رہا تھا. وہ اس بات کو میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان موٹیویٹ ہوں. اس میں 26 ملکوں کے 20,000 لوگ جڑے ہوئے تھے, بڑے بڑے سائنٹسٹ, اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ سولر انرجی کہاں تک پہنچ گئی ہے, کن ملکوں میں کہاں تک. جرمنی کے ایک کمپنی والے نے بتایا کہ ہم نے پوری باڈی میں اس کو کوشش کیا ہے کہ گاڑی چلے گی اور پوری باڈی سے ایسا ریسورس نکلے گا کہ اس کی بیٹری چارج ہوگی. تو دنیا کہاں جا رہی ہے, ایک چھوٹا سا گلمس آپ کو دینے کی ضرورت تھی. دنیا ٹیکنالوجی میں کہیں چلی جائے گی, لیکن دنیا کوئی نہ کوئی زبان ضرور بولے گی, اور عرب تو ضرور عربی بولیں گے اور آپ بھی عربی بولیں گے. اور آج کے ہندوستان میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ایک ایسی کھیت تیار ہو گئی ہے کہ جو بہت اچھی عربی بول رہی ہے, لیکن اس عربی میں صرف عربی نہیں بولنا ہے, آپ کے پاس ایک نالج ہونا چاہیے جس کو آپ کیری کریں. کوئی بھی لینگویج ہے وہ وہیکل ہوتا ہے, اور وہیکل پر کیا چیز لے جاتے ہیں, جو چیز آپ رکھیں گے. لینگویج بتاتے خود کوئی فائدہ نہیں, لینگویج کیا خزانے تک لے جائے گا, کہاں تک آپ کو پہنچائے گا. تو آپ مان لیجئے جو لوگ عربی جانیں گے, اور میرے دعوے سے کہتا ہوں لیکن کہ جو جامعہ ملیہ سے لڑکا عربک میں BA کہتا ہے, میری نظر میں آئیڈیالوجیکلی وہ اس بچے سے بہتر ہونا چاہیے جو صرف انگریزی میں گریجویشن کیا ہے. اس لیے کہ انگریزی بول کر کے صرف آپ انگریزی تک محدود رہیں گے. ہمارا بچہ انگریزی بھی جانتا ہے اور عربی بھی جانتا ہے, تو عربی اس کے لیے پلس پوائنٹ ہے کہ جو بچہ عربی جانتا ہے وہ کھڑا ہی نہیں ہو پاتا ہے, اس کو یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم دنیا بدل سکتے ہیں. وہ نعرہ تو دے گا کہ ہم یہ نظام قائم کریں گے, وہ نظام قائم کریں گے جو شیلی, لیکن عملی دنیا میں وہ ہے. تو ہم کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا ہو سکے. دیکھیے میں ہندوستان کی بات گارنٹی سے کہہ دوں, لیکن میں نہیں کر پایا, آپ لوگوں میں سے جو بھی کر سکے. ہم نے جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک پلان تھا, اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. گورنمنٹ نے ایک کارپوریشن بنایا ہے, اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن.
اور گورنمنٹ کا یہ مقصد ہے کہ جو ہمارے لوگ جاتے ہیں عرب دنیا میں وہ اسکل سیکھ کر کے جائیں تاکہ اچھے ورک فورس ثابت ہو اور اچھی کمائی کر سکیں. تو اسکل ڈیولپمنٹ میں ایک انہوں نے یہ بھی رکھا ہے کہ وہ عربی زبان بھی سیکھ کر کے جائیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا اور میں نے 20-25 لیسن اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے لیے اس پر بنایا ہے. اور یہ لیسن جو لوگ باربینڈر ہے, کارپینٹر ہے, الیکٹریشین ہے, 400 الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے. اور یہ فری آف کاسٹ یوٹیوب پر ہے. اگر آپ اس پر جائیں اور لکھیں اسکل ڈیولپمنٹ SDC اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن عربی, تو آپ کو 20 ویڈیو 25 ویڈیو آپ کو مل جائے گا. آپ ان ویڈیوز کو لوگوں کو سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں. ان ویڈیو کو سامنے رکھ کر کے جو اس کی کمیاں ہیں آپ نئے ویڈیوز بنا سکتے ہیں جو 21 سینچری میں چل سکتی ہے. میری ویڈیو ختم ہو جائے اور آپ کی ویڈیو آ جائے, اس لیے کہ میں ریٹائر ہوں گا اور یہ جگہ آپ اس کو لینا ہے. تو آپ لوگ کوشش کرو اور دیکھو کہ آن لائن کتنے ہیں, کتنے ریسورسز ہیں. میں اپنی بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے, میں نے کہا تھا 45 منٹ بولوں گا, لیکن اگر آپ مجھے 15 منٹ اور دیں تو میں آپ کو 12 بجے آج جمعہ ہے اور تمام لوگوں کو میں جمعے کی مبارکباد دیتا ہوں اور آپ زیادہ شمع خراسی نہیں کروں گا. سب سے بڑھیا میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی اگر گورنمنٹ آف انڈیا کو سمجھا دے کہ آپ کے 8 ملین ہندوستانی گلف کے ملکوں میں کام کرتے ہیں, یہ انجینئرس ہیں, ڈاکٹرس ہیں, پروفیسرس ہیں, اکاؤنٹنٹس ہیں, بینکرس ہیں, بزنس مینس ہیں, یہ جب اس سوسائٹی میں جاتے ہیں اور عربی نہیں بول پاتے ہیں تو اپنے آپ کو ان ایزینس محسوس کرتے ہیں. اور اگر آپ کسی بھی سوسائٹی میں جائیں, آپ کے اپنے مثال لے لیں کہ اگر آپ کسی انگلش اسپیکنگ سوسائٹی میں جائیں اور انگریزی نہ بول سکیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے جیسے انفیریئر ہیں, تھوڑا سا ہٹ جائیں, بات میں پوری کر پائیں. لیکن اگر آپ کی انگریزی اچھی ہے تو آپ اندر گھستے چلے جائیں گے, آپ کا انٹیگریشن بہت اچھا ہوگا. تو اگر یہ 8 ملین آدمی ہمارے بزنس مین وہاں اچھی عربی سمجھ لے اور اچھے سے کریں تو وہ اس میں انٹیگریٹ ہو سکتے ہیں اور یہ سیکھنا بھی چاہتے ہیں. لیکن ہمارے وہاں جو پروگرام ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ مدرسۃ الاصلاح کا تو 8 سال کا پروگرام ہے, تو وہ 8 سال کس کے پاس ہے کہ وہ عربی سیکھنے کے لیے آئے گا؟ آپ کیپسول کورس ڈیزائن کرو, ان کو سکھاؤ, آن لائن آپ ان کو سکھاؤ, تب دیکھیے عربی کا فروغ کیا ہوگا. اگر آپ گورنمنٹ آف انڈیا سے کہہ دیں کہ یہ مذہب کی بھاشا نہ سیکھیے, یہ تجارت کی بھاشا ہے عربی, آپ اسکولوں میں اس کو داخل کریں, جب بچہ آپ کا ڈاکٹر اور انجینئر بن کر کے جائے گا تو اس کی امپلائبلٹی 23 ملکوں میں اور ہو جائے گی. برادران وطن اس کو قبول کریں گے اور بڑے خوشی خوشی قبول کریں گے. چونکہ میں دلی میں ہوں اور بہت سارے لوگوں سے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے مواقع وہ فراہم ہے جو دوسروں کو نہیں ہے. جب گورنمنٹ آف انڈیا اس پلاننگ کو کر رہی تھی کہ نئے ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہے تو مجھے بھی بہت ساری دانشگاہوں میں جانے کا موقع ملا, مجھے بلایا گیا, میری رائے پوچھی گئی. میں نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھیے اگر آپ انجینئرنگ میں MBA کی اور دوسرے پروفیشنل کورسز میں بچے کے لیے یہ کر دیں کہ وہ تھوڑا سا عربی سیکھ لے, صرف عربی ہی نہیں, چائنیز سیکھ لے یا مثال کے طور پر اسپینش سیکھ لے, فرینچ سیکھ لے, جن زبانوں کو 8 زبانیں ہیں ان میں سے کوئی زبان سیکھ لے تو اس کے لیے اس کی دنیا اور بڑی ہو جائے گی. لیکن اس ملک کے اندر پالیسی وہی چلتی ہے جو ووٹ لے آئے, یہ نہیں چلتی ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. لیکن میں اس بات سے مایوس نہیں ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں نہ ہو نہ امید نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں ہے. مجھے امید ان نوجوانوں سے ہے جن کو میں نے کہا کہ اللہ ان کو پیروں کا استاد کر دے کہ یہ آگے بڑھیں, ان چیزوں کو لا کر کے ہماری جنریشن میں بھی میں دیکھ لوں کہ عربی کا کیا فروغ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ہو رہا ہے, لیکن جب کوئی انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر وہ آ کر کے بولے تو میں سوچوں گا کہ اور بھی زیادہ ہو رہا ہے اور آپ کی کوششیں بڑھ آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. دیکھو دنیا کیسے بڑھ رہی ہے اور میں اس مثال کو بار بار دیتا ہوں. آج سے تقریباً 10 سال پہلے میرا ایک اسٹوڈنٹ میرے آفس کے سامنے آ کے کھڑا تھا تو دیکھا اس کے ہاتھ میں بینڈیج تھا. میں باہر نکلا, سلام کیا, ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ اس نے کہا سر ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہم نے کہا الحمدللہ الحمدللہ علی السلامہ, کیسے ہو گیا, کہاں ہو گیا؟ اس نے کہا سنگاپور میں ہوا سر. تو میں اس کا منہ دیکھنے کے لیے گیا, اس لیے کہ جب میں سنگاپور گیا تھا
اور ملیشیا سے میں سنگاپور جا رہا تھا بس میں. اس میں پہلی بار میں نے جو ہے اپنے لیے ٹیب خریدا تھا, اپنے بچوں کے لیے ٹیب خریدا تھا. اس کے بڑے اچھے اچھے کور لگائے تھے, بڑی تمنائیں تھیں بچوں کو گفٹ کروں گا. کوئی چور اس کو بس سے اتار لیا. تو سنگاپور تو میں زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گا کہ سنگاپور جب میں گیا تو صرف جیب میں پاسپورٹ تھا اور پیسے تھے اور میرا بیگ اور سارے کپڑے غائب تھے. میں نے کہا سنگاپور میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کیسے ہوا, کیا کرتے ہو سنگاپور میں؟ مجھے یہ تعجب ہوا کہ جس کو میں نے عربی پڑھایا وہ سنگاپور میں کیا کر رہا ہے. اس نے کہا سر الجیریا کی ایک کمپنی ہے جو رائس امپورٹ کرتی ہے, میں اس میں کام کرتا ہوں کی کمپنی میں. تو مجھے یاد آیا ہمارے کئی اسٹوڈنٹ ہیں جو دلی میں رائس ایکسپورٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں, اور ان میں سے ایک عارف شامو بھی ہیں, آپ نام کر لیجیے گا, بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں. کبھی کبھی ان کا ٹیلی فون بھی آتا ہے, بڑا اچھا ہے. ایمبیسی میں تھے اور پھر آج رائس امپورٹ کمپنی میں ہے, ایکسپورٹ کمپنی میں ہے. تو وہ وہاں کام کرتے تھے. ایک دوسری مثال آپ کو دوں, آج سے 10-12 سال پہلے میں نے نوئیڈا کی ایک کمپنی کو بلایا جس کا نام تھا کنیکٹ ٹو کال. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر مجھے 250 بچے ایسے مل جائیں جو عربوں کی طرح عربی بولتے ہیں تو میں ہندوستان کے اندر کال سینٹر عربوں کے لیے کھول دوں. اور اس وقت ان کے پاس صرف ایک کال سینٹر تھا جو وہ کویت ایئر ویز کے لیے کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آج جتنے عرب دنیا کے کال سینٹر ہیں وہ موسٹ آف دیم, ناٹ آل آف دیم بٹ موسٹ آف دیم دبئی میں بیسڈ ہیں, اور دبئی میں رہائش بہت مہنگی ہے, آفیسز کے کرایہ بہت مہنگا ہے, اور جبکہ نوئیڈا میں گڑگاؤں میں سیم فیسلٹیز ہے کمپیوٹر کی, اور اس سے ہم بہت ہی چیپ ہیں. اگر ہم یہاں کھول دیں تو اس انڈسٹری کے اندر جس کو آپ کال سینٹر کہتے ہیں 80,000 امپلائمنٹ کی گنجائش ہے. اب تصور کیجئے 80,000. جامعہ سے ہم کتنے ایم اے پیدا کرتے ہیں, بی اے پیدا کرتے ہیں 50-100, جے این یو سے کہو 50-100, دلی یونیورسٹی سے 50-100, یعنی ہم سال میں 1,000 بھی نہیں پیدا کر پاتے ہیں پورے ہندوستان سے. 80,000 کے لیے آپ کو 80 سال چاہیے تھا. کتنی امپلائمنٹ اپارچونٹی ہے میرے عزیزوں. اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے ہمارے لیے اس دنیا میں کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے. یہی ہماری سب سے بڑی بھول ہے. میں نے ایک سعودی کا آرٹیکل پڑھا اور میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور میں جو بچے میرے جن کو میں نے کبھی پڑھایا ہے اور آج کل خاص طور سے میں اپنے بچوں کو انکریج کرتا ہوں پہلے دن سے کہ وہ مجھ سے کویشچن کریں, وہ مجھ سے ڈس ایگری ہوں, وہ مجھ سے کچھ بھی کریں. جب میری اپنی رائے ہو سکتی ہے تو میرے اسٹوڈنٹ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, یہ نیچرل ہے. اور اگر میں سوچوں کہ میری جو رائے ہے وہی اسٹوڈنٹ کی رائے ہے تو وہ ایک ٹیچر کا فریضہ نہیں ہوتا. ٹیچر کو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو میری رائے ہے وہ میری ہے اور صحیح ہے, جو دوسروں کی رائے ہے وہ ان کی رائے ہے اور وہ بھی صحیح ہے ان کے حساب سے. دنیا میں نہ کوئی چیز صحیح ہے نہ کوئی چیز غلط ہے, آپ کس اینگل سے کس چیز کو دیکھتے ہیں. ابھی میں نے دلی یونیورسٹی میں بھی بتایا تھا اور آپ سے بھی بتاؤں, ابھی ایک خاتون ہے جن کا نام بشرا ہے. امریکہ کے اندر وہ نوجوان خاتون کو بہت بڑی ذمہ داری دی گئی اور اس پر, اس کی کم سنی پر اور اس کی بڑی ذمہ داری پر بی بی سی نے اس کا کوریج کیا. اور یہ محض اتفاق تھا کہ میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا, میں نے دیکھا تو ٹیلی ویژن بی بی سی کے نامہ نگار نے اس کو مبارکباد دیا اور اس نے کہا بشرا صاحبہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری اس قوم عمری میں آپ کو ملی. اور انہوں نے بتایا کہ وہ کافی ذمہ دار ہیں, کافی پڑھی لکھی ہے. پھر ان سے پوچھا آپ اپنے مذہب کی بھی بات کرتی ہیں, کیا مذہب میں ہے جو آپ دوسروں سے شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے مذہب میں 2 چیزیں بڑی گریٹ ہیں اور میں اس کو شیئر کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے مذہب میں کہا جاتا ہے کہ ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے, انما الاعمال بالنیات. یعنی آپ کا انٹینشن کیا ہے. اب آپ انٹینشن کی اگر بات کر لیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کچھ ہو, دل میں کچھ ہو, زبان پر کچھ ہو. انٹینشن. اور اگر یہ تینوں ہمارا الائنمنٹ میں آ جائے کہ جو دماغ میں ہے وہی زبان پر ہو, وہی دل میں ہو, تو ہم کو روحانیت آ جائے گی. انٹینشن بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کس لیے.
اگر آپ کلاس روم میں کوئی ٹیچر جاتا ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ جاتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے، انٹینشن ٹائم پاس کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاس کروا دے گا. اگر کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت ہے، یونیورسٹی میں آتا ہے تو انٹینشن اس کا کیا ہے؟ اسی یونیورسٹی سے تو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. اور آپ کو میں یقین دلا دوں، میرے جامعہ سے، مجھے جامعہ کے اوپر فخر ہے، میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، لیکن مجھے جس دن سے میں جامعہ میں لگا ہوں لگتا ہے کہ جامعہ میرے باپ کی ہے، جامعہ میرے والد نے قائم کیا ہے. میں اگر کام کرتا ہوں تو اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں. اور مثال کے طور پر یہ جو جامعہ، ہمارا جامعہ کرپشن فری ہے. جامعہ میں بھائی بھائی کہہ کر کے کوئی کام آپ کروا لیجئے، میں گارنٹی دیتا ہوں کرپشن فری ہے، کوئی کام رکتا نہیں ہے. یہاں پڑھائی بھی بہت زبردست ہوتی ہے، لیکن صرف ایک کمی جامعہ کی یہ ہے کہ جامعہ کو جو پروڈکٹ ملتا ہے، سب سے بڑھیا پروڈکٹ تو دلی یونیورسٹی والے لے جاتے ہیں، قاسم عادل صاحب 99% پہ لے جاتے ہیں. پھر صاحب آئے JNU والے لے گئے کہ وہاں ہاسٹل ہے، فلانے ہے. تو جو ہم کو ملتا ہے وہ بہت چھٹا ہوا نیچے والا ہوتا ہے. اور جتنی محنت ہم کرتے ہیں الحمدللہ وہ شکر، جامعہ کے اتنے اچھے اچھے پروڈکٹ ہیں. میں خاص طور سے عربی کا بتا دوں آپ کو کہ جب میں ان اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں میں آشش کرتا ہوں، اچھی عربی، اچھی زبان، اچھی سوچ، تمام چیزوں میں وہ آگے ہیں. تو میرے عزیزوں، کہنے کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس زمانے میں جو چیز آپ کو ملے گی وہ ماڈرن طریقے سے ملے گی. اگر آپ نئی چیز خریدے گی، جیسے مثال کے طور پر بتاؤں آپ، میڈول ایج میں جائیں گے، گورنمنٹ کیسے بدلتی تھی؟ طاقت سے بدلتی تھی. ایک طاقتور راجا آتا تھا، دوسرے راجا کو مار دیتا تھا، اس کا جھنڈا لے لیتا تھا، اس کی ٹوپی لگا لیتا تھا، راج ہوتا تھا. اب آج کے زمانے میں ایسا ممکن نہیں ہے. آج ووٹ سے ملتا ہے. آج کے زمانے میں لوگ احتجاج کرتے ہیں. جو لوگ یورپین دیش میں دیکھیں پیسفل احتجاج کرتے ہیں اور ان کے احتجاج کام ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے. آج ڈیموکریسی کے اس کے اپنے ٹول ہیں، صحیح معنوں میں اس کے ٹول ہیں، پارلیمنٹ ہے، شورا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو غلط طریقے سے استعمال کرو گے تو اس کا فائدہ نہیں ملے گا. اور یہ جو کورونا آیا ہے، کبھی ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ اس طریقے سے، جس میڈیم سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے جامعہ میں اس کی ٹریننگ ورچوئل کلاس روم کی آج سے 6-7 سال پہلے دی گئی تھی کہ آنے والے دنوں میں ایک ورچوئل کلاس روم ہوگا، ٹیچر یہ ہوگا. تو جو کچھ ٹیچنگ کے میدان میں آتا ہے میں سمجھ کم پاتا ہوں، لیکن سوچتا ہوں کہ صفحے اول میں رہوں، ہو سکتا ہے میرے سمجھ میں کچھ آ جائے. تو 6-7 سال پہلے میں نے ورچوئل اس کی ٹریننگ کیا تھا جامعہ کے اندر. تمام ٹیچروں کو جو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے تھے CIT میں اس کی ٹریننگ ہوئی. مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کہاں سکھا رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی آدمی کو تیراکی سکھا رہے ہوں اور خشکی پر. لیکن جب کورونا آیا اور ہم سے کہا گیا کہ آپ کلاس لیں، تو زوم پہلے سے موجود تھا، گوگل میٹ پہلے سے موجود تھا، ہینگس آؤٹ پہلے سے تھا، اور گوگل میٹس اور یہ تمام پلیٹ فارمز موجود تھے. اور یہ تمام پلیٹ فارم میں سب سے زیادہ پیسہ جو ہے زوم نے کمایا، اس لیے کہ جس وقت یہ چیز آئی تو ان کی تیار تھی. آج بڑی بڑی کمپنیاں اس کے اوپر جو ہے میٹنگ کر رہی ہیں، بزنس ڈیلیگیشن کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں یہی میڈیم آف ایجوکیشن ہو جائے. تو آپ کو بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دنیا کہاں جا رہی ہے اس کو، دنیا کو روکنے کی کوشش نہ کرو. میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ دیکھتے ہیں، میرے پاس کتنے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں بڑا جذبہ ہے ان کا، طبیعت میں چاہے تو دنیا کو پکڑ کے روک لے، گرا دے. میں سوچتا ہوں یار یہ کہاں زور کر رہا ہے. اگر یہ زور لگاتا کہ ہم بھی دنیا کے ساتھ چلے جائیں تو شاید یہ بھی آسمان پہ اڑتا. تو آپ دنیا کو روکنے کی کوشش نہ کریں، دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. اور میرا خیال ہے کہ میں نے کافی آپ کی سماع خلاصی کیا، اور میں کہنا کچھ چاہتا تھا. مجھے معلوم ہے کہ میں باہر جاتا ہوں اور کہنا کچھ ہے، کہہ کچھ دیتا ہوں. تو اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو اسے آپ معاف کیجیے گا. ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں اس انجمن کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ لوگوں سے ہم کلام ہو سکوں. اور میری یہی دعا ہے کہ آپ دنیا میں بہت آگے بڑھیں اور آپ کے مدرسے کا نام ہو. جب میں نے شروع کیا تھا اس وقت 20-22 اسٹوڈنٹ تھے. ڈاکٹر فیضان کا نام دیکھ کے اسے ہی گھبرا گیا تھا کہ ابھی وہ اردو کی غلطیاں پکڑیں گے. خاص طور سے اصلاح والے ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی اردو ہوتی ہے. کتنے کو تو میں نے دیکھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے شاعری کرنا شروع کر دیا، شاعری کرتے ہیں. آپ لوگوں کو مبارکباد ہے. اور یہ چمن جو ہے علامہ حمید الدین فراہی صاحب کا ہے. ان کے مقاصد تھے اور اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ماڈرن مین ضروری ہے.
اب وہ پرانا مین سے اگر ان کے مقصد کو حاصل کرنے جائیں گے تو ایسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے جامع مسجد کوئی پیدل جائے اور کہے بڑی محنت کر رہا ہے، اور میں کہوں گا کہ بھائی پیدل جانا جامع مسجد، یہ صرف بیوقوفی ہے، یہ محنت نہیں۔ میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہتا ہوں خدا حافظ، بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ حاضرین میں سے اگر کسی کو سر اجازت ہے کچھ اگر کوئی پوچھنا چاہیں کچھ معلومات کے لیے؟ میرا خیال ہے جواب تو آپ لوگ بھی دے دیں گے، اسے پوچھ لیں بھائی، کوئی ایسی چیز کوئی فارمولا تو ہے نہیں۔ ہاں اچھا اچھا، ہاں حاضرین میں سے کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سر، جی یہ استاد محترم نے فرمایا کہ انہوں نے کہیں کسی کمپنی کے مینیجر سے ملاقات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اربوں کی طرح عربی بولنے والے مل جائے تو ہم ان کے لیے اپرچونیٹیز پیدا کریں گے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جو زبان ہم پڑھتے ہیں یہاں وہ فصحی زبان ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، اور جو بولنے کی زبان ہے وہ فصحی سے ہٹ کر وہ نہ جانے کیا کیا بولتے رہتے ہیں۔ نہیں، وہ آپ کی بات میں آپ کی سمجھ گیا ہوں۔ وہ عربی سے دیکھو، آپ کو ایک جوک سناتا ہوں، آپ لوگ سب مائک بند کر دیں، آپ کو ایک جوک سناتا ہوں۔ آج کل پورے عرب دنیا میں 3 طریقے سے عربی بولی جا رہی ہے، 3 عربی بولی جا رہی ہے۔ ایک تو فصحی عربک ہے جو جمعہ کے خطبوں میں بولی جا رہی ہے، جو شیوخ کے مجلس میں بولی جا رہی ہے۔ دوسرے کیا ہے؟ دارجہ لینگویج ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کولوکیل، وہ عرب سے بولتا ہے، عرب سے بولتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وہ عربی ہے جو عرب ہندوستانی سے بولتا ہے۔ تو جو عرب ہندوستانی سے بولتا ہے، میں اس کا ایک نمونہ پیش کر دوں۔ جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں بول دیتے ہیں جو ہندوستانی وہاں کام کرتے ہیں۔ تو ایک ہندوستانی ڈرائیور تھا، وہ کسی کے گھر میں کام کر رہا تھا، تو ڈرائیور نے مالک کے لڑکے سے کہا کہ میں گاڑی لے کر کے آ رہا ہوں، تم گھر میں سے کوڑا لے کر کے آؤ، مطلب پھینک آؤ۔ تو دیکھیے کتنے الفاظ میں وہ اس بات کو سمجھا دیا۔ تو سائیک مالک کے بچے سے کیا کہہ رہا، میں ایک مرتبہ پھر سے کہہ دوں، ڈرائیور نے مالک کے بچے سے کہا کہ میں گاڑی دروازے پر لا رہا ہوں، تم گھر میں سے کوڑا لے کر کے آؤ تاکہ میں جا کر کے اس کو ڈسپوز کروں۔ تو ڈرائیور کیسے کہہ رہا ہے اور کتنے الفاظ میں کہہ رہا ہے اور کہیں غلط فہمی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا انا سیارہ وانت زبالہ، یعنی میں گاڑی ہوں اور تم زبالہ ہو۔ اور بات سمجھ گیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں گاڑی لے کر کے آ رہا ہوں اور تم گھر میں سے کوڑا لے کے آؤ۔ تو یہ عرب ہندوستانیوں سے بولتے ہیں۔ جہاں تک ان کے کولوکیل کی بات ہے، پہلے زمانے میں تو نہیں ممکن تھا کہ آپ کیسے سیکھیں، آج کے زمانے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ آج عربی کے جتنے ٹیچر ہیں الحمدللہ ان کو اتنی تنخواہیں مل رہی، میں یونیورسٹیوں ٹیچروں کی بات بتا رہا ہوں کہ ہر ٹیچر ہر سال 1 مہینہ کسی نہ کسی عرب ملک میں جا کے رہ سکتا ہے۔ ہر ٹیچر 1 مہینہ اچھی طریقے سے رہ سکتا ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشحالی ہے۔ عرب دنیا نے بھی کھول رکھا ہے۔ جہاں تک اسٹوڈنٹ کی بات ہے، اگر آپ کے اندر یہ ہمت پیدا ہو جائے، آپ عربوں میں جا سکتے ہیں، آپ عربوں سے دوستی کر سکتے ہیں۔ میرے کتنے اتنے اچھے جاننے والے ہیں کہ جنہوں نے چیٹنگ میں عربوں سے دوستی کیا اور ان کی کولوکیل سیکھ لیا۔ عربوں میں 4 کولوکیل بولی جا رہی ہے جو ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ ذرا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں۔ ایک کولوکیل جو ہے مغرب میں بولی جاتی ہے، جو مغرب ہے، جزائر ہے اور لیبیا وبیا لے کر کے ہوتی ہے۔ دوسری کولوکیل بولی جاتی ہے جو ایجپٹ میں ہے، سوڈان میں ہے، ان ملکوں میں، نارتھ افریقہ میں ہو گئی۔ تیسری کولوکیل کیا ہے؟ جو شام کے علاقے میں ہے، جو شام میں بولی جاتی ہے، لبنان میں بولی جاتی ہے، فلسطین میں بولی جاتی ہے، جارڈن میں بولی جاتی ہے۔ اور چوتھی کولوکیل کیا ہے؟ جو گلف ممالک میں بولی جاتی ہے۔ اور یہ کہیں الگ سے نہیں ہوتا ہے۔ جیسے میں مثال کے طور پر بتاؤں، یہ تو ڈرانے کی بات ہے، آپ کے اپروچ کی بات ہے۔ جیسے عراق میں رہا ہوں، میں اگر کوئی عراقی کچھ بھی بولتا ہے، میں گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں کہ 80% میں اس کی زبان کو سمجھتا ہوں، اور اگر بولنے پر آ جاؤں تو 20% بول بھی دوں گا اس کو۔ وہ کیا کہے گا؟ جیسے مثال کے طور پر کہے گا، جیسے میں ابھی کہہ رہا ہوں بے شادہ، بیش کا مطلب بے ای شیء ہادہ، یعنی ما قیمت و ہادہ، بے شادہ، یہ تو ہمیشہ بے شادہ آئے گا۔ لی شادہ، لے ای شیء ہادہ،
تو تھوڑا سا اگر آپ یہ کر لیں تو وہ ہو جائے گا. اب دیکھو فصحا، دیکھو دو چیزیں آپ کلیئر کر لو. ہمارے وہاں بات سے بات بڑھ رہی ہے، کسی کو مولانا سرفراز صاحب اس کو برا مت مانیے گا. آج دنیا ہماری گلوبلائز ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں ہم کو ہر ایریا میں ایک مفتی چاہیے تھا اور ایک عالم چاہیے تھا، ایک دین کا. اور آج حالت کیا ہے، چاہے وہ جامعہ ازہر کو مان لیجئے یا سعودی عرب کو مان لیجئے یا عربوں کی کوئی اکیڈمی مان لیجئے، کہ وہاں سے جو کچھ پاس ہو جائے وہ تمام لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور ہر زبان میں پہنچتی ہے، ہر زبان میں پہنچ رہی ہے. اب ہماری کیا ضرورتیں رہ گئی ہیں کہ ہر آدمی جو ہے فتویٰ نہیں دے گا، ہر آدمی جو ہے مطلب ہر آدمی. تو ایک ہوتا ہے مین، ایک ہوتا ہے مین. تو مین کا مطلب ہوتا ہے کہ عرب والے اگر عربی پڑھتے ہیں تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقہ کے بارے میں، لا کے بارے میں، لا کے بارے میں سمجھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. وہ ان کی زبان ہے، وہ کر سکتے ہیں. ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم کو کچھ لوگوں کو مین چاہیے، بہت جو اچھے اچھے لوگ ہوں وہ مین پر آ جائیں، باقی لوگوں کو مین چاہیے. میں اپنے تمام مدرسوں سے، مجھے جو ہے پچھلے سال مولانا مختار احمد ندوی صاحب کے ادارے سے ان کے صاحبزادے مولانا راشد صاحب نے بلایا تھا مالیگاؤں. اور میں نے جب اس ادارے کو دیکھا، میں نے مولانا مختار صاحب سے کبھی میری ملاقات نہیں ہے، میں سنتا تھا کہ بڑے جید عالم ہے، بہت اچھا کام کرتے ہیں، کبھی دیکھا بھی نہیں تھا نہ ملنے کی کچھ. وہ جب میں نے ان کا ادارہ دیکھا تو اس میں کیا نہیں ہے، اس میں طب ہے، اس میں انجینئرنگ ہے، اس میں عربی کی پڑھائی ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں. ایسے لگتا تھا کہ مولانا اتنے بڑے ویژنری تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ڈاکٹر بھی بنانا چاہا، انجینئر بھی بنانا چاہا، مولوی بھی بنانا چاہا اور بہت ساری چیزیں. تو ان کے صاحبزادے جو راشد صاحب ہیں وہ ایجپٹ کے پڑھے ہوئے ہیں، ان سے میری بڑی اچھی اچھی باتیں ہوئی اور تقریباً خیالات ملتے تھے. ہمارے بچوں کو تعین ہونا چاہیے کہ مطلب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، بغیر پلاننگ کے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. اور وہی چیز انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ہم دینا چاہتے ہیں اسلام کے نام پر 2 3 4 5 سال میں ہر مدرسہ پیکج بنائے، اپنے بچوں کو دے باقی چیزوں کو. تو ان کا موضوع کیا تھا کہ ہمارے عربی سے جو بفسے فارغ ہوتے ہیں، میں تھوڑی سی زیادہ بھی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، جو بھی مالیگاؤں سے مدرسے سے پڑھتے تھے ان کا مدینہ یونیورسٹی میں بی اے میں ہو جاتا تھا. تو وہ لڑکے جب بی اے میں جاتے تھے تو وہ چیز بی اے میں پڑھتے تھے جو پڑھتے ایم اے میں جب پہنچتے تھے، بی اے کر کے ایم اے میں جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ایم اے میں ان کو وہ چیزیں پڑھائی جاتی تھی جو یہاں سے وہ پڑھ کے جاتے تھے. تو وہ عجیب سا کشمکش تھا کہ ہمارے بچوں کے لیے آپ کیا لائے ہیں، عمل ہو. تو ان کی سوچ یہ تھی کہ ان کو سول سروسز کی طرف موڑا جائے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو بہت ہی نیک نیت ہے آپ کے جذبے میں. ایک چیز آپ کی رہ گئی تھی جو میں کہہ رہا تھا، بشرا کی بات میں کہیں چھوڑ کر کے چلا گیا تھا. تو بشرا نے کہا ایک تو ہمارے مذہب میں جو ہے نیک نیتی ہے کہ نیت سے ہم کام کرتے ہیں، اور دوسری چیز ہے کہ ہمارے مذہب میں زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے. اس سے زکوٰۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ریچ آؤٹ کرتے ہیں لوگوں کو، کہ دنیا کا کوئی بھی غریب آدمی ہو ہم اس تک پہنچتے ہیں، اپنی خدمات کو پہنچتے ہیں. اب میں اپنے پرانے لیکچر پہ جا رہا ہوں جس کو کلوز میں نے کیا ہے. ہمارے مذہب کا ہم تمام سنی لوگ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھتے ہیں. ایک عقیدہ تو آپ کا ہی ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے اور زکوٰۃ ہے. تو 2 بنیادیں ہماری جو ہے، 2 ارکان جو ہیں وہ پیسے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر اسٹوڈنٹ جو ابھی پڑھے وہ یہ بھی 2 ارکان کا جو ہے مکلف ہو جائے کہ وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے. یہ صرف 3 پر نہ چلے، وہ اس کے 5 پیر ہو جائے. میری یہ دلی تمنا ہے. اب آپ لوگ کہاں تک پورا کرو گے یہ نہیں معلوم. اور یہ دنیا میں اگر آپ کوشش کرو گے تو میں نے جو ان کو مشورہ دیا اور میں آپ لوگوں کو بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو ہو، اور میں نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں جو لوگ بی اے میں آنا چاہتے ہیں، میرے عزیزوں بی اے تو آپ کو کرنا ضروری ہے. بی اے بغیر کیے ہوئے آپ کو کچھ نہیں. بی اے پاسپورٹ ہے. ایم اے آپ کرو یا نہ کرو لیکن بی اے عربی سے آپ کو کرنا پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ ضروری ہے. بی اے کے بعد اب آپ کی راہیں کھلتی ہیں. میں دلی خواہش رکھتا ہوں کہ میرے نوجوان عربی والے پھر ایم بی اے کریں، پہلے سے کوشش ہو، اور ایم بی اے کر کے وہ بزنس میں داخل ہو، جہاں سیدھے پیسوں سے
लेन देन होती है। हर आदमी हर्षद मेहता बनेगा, हर आदमी अंबानी बनेगा। जब वो बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? और आप, मैं उसको डाइल्यूट नहीं कर रहा हूँ, जो आपका ईमान है, अकीदा है, जो मजहब है, जो चीज़ें हैं, उसको आप ले करके चल रहे हैं। मैं उसको, उस मामले को ज़रा भी डाइल्यूट नहीं कर रहा हूँ। उन तमाम चीज़ों के साथ थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, आप दुनिया में बेहतरीन बिजनेसमैन हो जाएंगे और दुनिया को अट्रैक्ट करेंगे, दुनिया में आप जाएंगे। मैं, वो जो बच्चे मुझसे पूछा था कि अब कोलोकियल कैसे सीखें, देखो मनसूबाबंदी अगर हो, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग अंजुमन के तहत मनसूबाबंदी कर लें कि अंजुमन तलबाए कदीर अच्छे बच्चों का सिलेक्शन करे, उन बच्चों के लिए कोलोकियल में फराहम करे। अब उसमें आपको डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है। और दैट नॉलेज आई एम 100% श्योर इफ़ यू नो द अरबी, सॉरी, अगर आपको अरबी आती है फुसहा, 6 महीने के अंदर यू एक्वायर। 6 महीना काफ़ी है, 2 महीना 3 महीना काफ़ी है। जितना गुड़ डालेंगे, जितना टाइम लगाएंगे, उतना लगेगा, उतने उतने अच्छा आपका प्रोडक्ट आएगा। मार्गरेट थाचर जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, इफ योर प्रोडक्ट इज टार्डी इट विल कम बैक टू यू, इफ योर प्रोडक्ट इज गुड इट विल गो आउट टू द मार्केट एंड मोर प्रोडक्ट विल गो। अगर हमारे, मैं अरबी डिपार्टमेंट ऑफ जामिया को बोल रहा हूँ कि अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो वो दुनिया में जाएगा, और अगर प्रोडक्ट खराब है तो वो हमारे मुंह पर आके गिरेगा कि सर आपने क्या पढ़ाया है। तो हमको भी करने की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर किसी को बदलना, सिलेबस बदलना, नुक्ता रखना बहुत मुश्किल है भाई। जो लोग आज़ाद हैं, जैसे आपकी अंजुमन है आज़ाद, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस अंजुमन का एक ही मकसद होना चाहिए, अफ़्ज़ालतु हिकमतुल मोमिन, अफ़्ज़ालतु हिकमतुल जमइया, फमिन हैसु वजदहा फहुवा अहक्कु बिहा। अल हिकमत व दालत मुस्तस, वो है, लेकिन मैंने कहा कि अब ये जो जमइया जो है, पहले मैंने कह दिया हिकमत दालतुल मोमिन फहैसु वजदहु फहुवा अहक्कु वजदहा फहुवा अहक्कु बिहा। अब ये जो जमइया है, पे जुमा का वक्त हो गया है। अच्छा अच्छा ठीक, सॉरी हाँ। हाज़रीन से मादत के साथ मज़ीद सवाल मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों पे जुमा का वक्त हो गया है। अब मैं इस मजलिस के सदर से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने कलमात से हमें नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व सलातु व सलाम अला मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला मन वाला व बाद। मेहमान जी वक़ार प्रोफेसर हबीबुल्लाह खान नदवी साहब, साबिक सदर शोबे अरबी जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली, ऑर्गेनाइज़र अज़ीज़ तालिब इल्म व बिरादर अज़ीज़ औरंगज़ेब आज़मी और उनके रफ़क़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हबीबुल्लाह खान साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मदरसतुल इस्लाह के तलबा कदीम मदरसतुल्लाह के तलबा कदीम की दावत पर अपने वक्त को फारिग किया और एक बेहतरीन लेक्चर देकर तलबा की रहनुमाई फरमाई है। मैं यहाँ से अपने असातिज़ा के साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे उम्मीद है अगले साल जब हालात बेहतर होंगे, अल्लाह ताला दुनिया को इस वबाई बीमारी से महफूज रखे, तो बाकायदा मदरसा के सहन में, मदरसा के प्रोग्राम हाल में उनका एक तौसील लेक्चर रखने का मेरा पहले से प्रोग्राम था। जामिया के और दूसरे असातिज़ा से अपने तलबा के लिए फैज़-ए-रसानी का इंतज़ाम करने का पहले से ही। ये बात अरबी ज़बान के लिए बाइस शरफ़ व इफ्तिखार है दुनिया की तमाम ज़बानों में कि अल्लाह ताला ने इसके बक़ा और दवाम का ऐसा इंतज़ाम किया है कि दुनिया की कोई ताकत इसके बक़ा और इसके दवाम को न रोक सकती है, न ख़त्म कर सकती है, न इसको मिटा सकती है कि इसके रोज़े अव्वल से कुरान मजीद से इसका रिश्ता और नाता जोड़ दिया। कुरान करीम जो इंसान के नाम अल्लाह का आखिरी हिदायतनामा और आखिरी पैगाम है, उसके लिए अल्लाह ताला ने अगर किसी ज़बान का इंतखाब फरमाया था तो अरबी ज़बान का इंतखाब किया है।
اور یہ عربی زبان کے لیے شرف و اعزاز کی بات بھی ہے، اور اسی سے اس کی بقا اور اس کے دوام کو اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حالات کی تبدیلی کے باوجود، گردش زمانہ کے باوجود، ملکوں کے انقلابات کے باوجود، یہ زبان نہ صرف یہ کہ عرب دنیا تک محدود رہی، بلکہ اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا رہا، اور نہ صرف یہ کہ صرف پڑھنے لکھنے تک محدود ہے، بلکہ تجارت کی دنیا میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں اور دوسرے میدانوں میں بھی یہ زبان داخل ہوتی چلی گئی، اور اس سے محبت کرنے والے اور اس کے وابستگان جو نہ صرف یہ کہ مسلمان ہیں بلکہ ساری دنیا کے تمام اقوام ہیں، انہوں نے اس زبان کو گلے لگایا، اور یہ دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک زبان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان کا احسان ہے پوری دنیا پر کہ یونانیوں کے مٹتے ہوئے علوم کو اس نے پہلے اپنے گود میں سمویا، یعنی اس کا ترجمہ عربی میں ہوا، اور دنیا کو یونانیوں کے علوم و فنون اور ان کی حکمت و دانائی کے گوہر پاروں سے روشناس کرایا، اور اس کو قیامت تک کے لیے عربی زبان میں محفوظ کر کے استفادے کی راہ آسان سے آسان کر دی۔ سقوط اندلس کے بعد وہ کتابیں جو یورپ پہنچی ہیں اور جو جلائے جانے سے محفوظ رہ گئی تھیں، اس نے یقیناً یورپ کی فکری نشت ثانیہ اور علمی نشت ثانیہ میں بڑا کردار ادا کیا، اور وہ علماء اور فضلاء جو عرب کی دانشگاہوں میں اور بالخصوص مصر اور یہ مشرق وسطیٰ میں آتے جاتے رہے، انہوں نے عربی زبان کو اپنے علاقے تک پہنچایا اور مادی ضرورت میں بھی اس زبان کو زندہ رکھا ہے۔ بلا شبہ جامعہ ملیہ اور اس کے موقر اساتذہ نے عربی زبان کی جدید طرز پر تدریس اور ترویج میں بڑا اہم رول اور حصہ ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ان کی کوششوں سے برصغیر ہند ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں عربی جاننے والے، عربی زبان سے دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنے والے، ایک زبان سے دوسری زبان میں علوم و فنون، حکمت ہی نہیں بلکہ کاروبار کی دنیا تک عربی کو پہنچانے میں ان اپنے اساتذہ کی نگرانی میں اور ان کی پیدا رسانی کے نتیجے میں جو رول یہ جامعہ ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو مبارک و مسرور فرمائے اور ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ذخیرہ۔ یہ ہمارے طلبہ کے لیے سوچنے کی چیز ہے کہ دنیا کتنی وسیع ہے اور سوچنے کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کامیابی کے کتنے افق اور کتنے آسمان ہیں، اس میں وہ اپنے لیے کہاں اپنے لیے جگہ بناتے ہیں، اور یہ سب ان کی محنت اور ان کی ایک مثبت سوچ کے نتیجے میں ہی پیدا ہو سکتی ہے یہ چیزیں۔ اور دنیا کو، مسلمانوں کو دنیا کی امامت کرنی ہے تو امامت کرنے والی قوم تو سو نہیں سکتی۔ عربی زبان سے لے کر کے ساری دنیا تک عربی میں اپنا پیغام، عربی سے دنیا کی دوسرے قوموں کے علوم و فنون کو عربی زبان میں منتقل کر کے یقیناً یہ امامت کا فریضہ مسلمانوں کو انجام دینا ہے، تو اسے عربی زبان بھی سیکھنی ہے، اپنے دین کو بھی ان تک پہنچانا ہے اس دوسری زبان میں جو وہاں کی مقامی زبان ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے طلبہ اس لیکچر سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ میں بےحد معذرت خواہ ہوں اس لیے کہ جمعہ کا وقت بہت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، تو مجھے خطبہ جمعہ بھی دینا یہ اظہار نہیں ہے، لیکن تنگی وقت کا اعلان بھی ہے۔ میں ڈاکٹر حبیب اللہ خان صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ابھی سے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ سال آئندہ اگر ان کے حالات وبائی بیماری سے محفوظ رہے اور پروگرام بن سکا تو ضرور ایک لیکچر کے لیے میں انہیں دعوت دوں گا۔ میری یہ دعوت ضرور شرف قبول۔ شکریہ بہت۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ گزار ہوں بھائی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ استاد محترم، بہت بہت شکریہ سر، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ شکریہ، تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ ہمارے کالج کے بھی بہت سارے طلبہ شریک ہوئے سر، فائدہ ہوا۔ چلو بھائی، آپ لوگوں نے تو ڈرا دیا، قاسم عادل صاحب وغیرہ آپ لوگ جڑ کے کہ وہی باتیں پھر لوگ سر ہم تو ہمیشہ تحویل میں رہے ہیں سر، رہیں گے سر۔ تمام لوگوں کا زیادہ تھے۔ جی شاہنواز صاحب اپنا نماز کا اعلان کرا نماز کا۔ سر یہاں دلی میں تو 1 بجے کے بعد نماز ہے۔ ارے نہیں 5 بجے بھی ہے بھائی۔ اچھا حاضرین مکرم، چونکہ میں فہرست دیکھ رہا تھا تو پورے لیکچر کے دوران تقریباً 100 لوگوں نے شرکت کی اور تعداد 95-97 کے آس پاس رہی، تو اس مجموعی تعداد کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا لیکچر بے حد کامیاب رہا۔ میں پروفیسر حبیب اللہ خان صاحب مہمان مقرر کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے موضوع عربی زبان، اہمیت و افادیت عصر حاضر کے تناظر میں جس خوبصورتی سے پیش کیا
اور آپ نے اپنے لیکچر کے دوران بہت ہی اہم نکات کی طرف اشارہ کیا. یقیناً یہ لیکچر علم اور تجربے کا مرکب رہا. نئے طلباء کے لیے آپ کا لیکچر یقیناً بہت معاون ثابت ہوگا. الاصلاح ٹی وی کے ذریعے اس لیکچر سے بعد میں بھی دوسرے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے. اس عالمانہ گفتگو کے لیے میں اپنی جانب سے اور انجمن کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. استاد محترم مولانا سرفراز احمد اصلاحی ندوی مدنی نے آپ کو پیشگی دعوت دی ہے، اور جب ہم اس وبا سے، اس بیماری سے ہم نکل جائیں گے تو انشاءاللہ العظیم میری ذاتی خواہش ہے کہ آپ مدرسۃ الاصلاح پر طلباء سے روبرو ہوں تاکہ آپ ان سے گفتگو کر سکیں اور وہاں کے طلباء آپ سے سوال و جواب کر سکیں. میں اپنی جانب سے اور انجمن کی جانب سے سر آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس بزی شیڈیول سے وقت نکالا اور اپنے قیمتی مشوروں سے ہم سب کو نوازا. اور میں استاد محترم مولانا سرفراز ندوی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہاں چونکہ 12:30 بجے شاید جمعہ ہے، وقت بہت کم تھا، لیکن آپ نے مختصر اور جامع کی جو اعلیٰ مثال ہو سکتی ہے صدارتی خطبے کے ذریعے آپ نے پیش کیا. اس کے علاوہ میں تمام شرکاء کا اپنی جانب سے اور انجمن کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ عنقریب ہم کسی دوسرے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ. اور ہمارے اس لیکچر میں جامعہ منصورہ مالیگاؤں، جامعہ نظامیہ حیدرآباد، جامعہ الطیبات قوا، جامعہ الفلاح، ندوۃ العلماء، جامعہ الصالحات وغیرہ اور جہاں سے بھی لوگ شریک رہے ہیں سر، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ لیکچر جلد ہی آن کیا جائے گا آن لائن اور سب لوگ استفادہ. انشاءاللہ. چلیے بھائی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. سر بہت شکریہ. السلام علیکم.